اور ان کو تحفے تحائف پیش کرتے تھے، اور ان کی عادت مبارک تھی کہ سید شریف جرجانی محقق ثانی ان کو بٹھاتے تھے ان سے دعا کرتے تھے، یہ عصری عثمانی سید تھے اور انہوں نے اس کو مجدد بھی فرمایا تھا، حالانکہ مجدد وہ خود تھے۔ سید شریف جرجانی کو آگے بٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدی شیخ القراء شمس الدین جزری آ گئے، ان کو آگے بٹھایا اور ان کو پیچھے بٹھایا۔ کسی خاص خادم نے عرض کی، حضور آپ نے خلاف معمول آج یہ کیا کیا ہے کہ شیخ القراء کو آگے بٹھا دوں؟ فرمایا میں اس کو آگے کیوں نہ بٹھاؤں، جب علماء اور محدثین اور قراء کا اختلاف ہو تو وہ کتابوں کے حوالے دے، اور یہ شخص براہ راست سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے حضور کو نور سے مسائل حل کرے، اس کو میں آگے کیوں نہ بٹھاؤں؟ یہ شمس الدین جزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اعلیٰ کتاب ہے۔ ایک مولا کائنات سیدہ علی کی خصوصیات میں کتاب لکھی ہے، بڑی ذخیرہ کتاب ہے۔ اس کے ترجمے بھی میرا خیال میں ترجمہ نہیں ہوا، لیکن اس کے فنا سے ہے، اور اصل کتاب بھی تب ہو چکی ہے۔ ہاں اب ترجمہ ہوا ہے، جی ترجمہ ہوا ہے۔ ایک عاشق نے، ایک محب خالص نے، ایک صحیح العقیدہ شخص ظہور احمد فیضی دامت برکات مد فیض نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ حاصل کرو، پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کیا کچھ لکھا انہوں نے۔ انہوں نے امام جزری نے حدیث صحیح نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم محبت کی بات کر رہا ہوں، اللہ محبت عطا کرے سچی مجتمعی اور آپ کو۔ ہاں جی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کا بچہ نشو و نما پاتا تو اس سے پوچھتے کہ مولا کائنات سیدنا علی کے بارے میں تیرا کیا خیال، کیسی محبت ہے؟ اگر مولا کائنات سیدنا علی کے خلاف کوئی زہر اگلتا تو فرماتے یہ حرامی ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، امام جزری نے لکھا ہے، یہ حدیث نقل کی ہے کہ حلالی اور حرامی میں فرق یہ ایسے طے کرتے تھے، سمجھے؟ اس لیے اللہ پاک کرم فرمائے۔ اور جو ہے میں تو آج بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی اور کو اجازت دوں گا، رت کے کلام سنیں گے۔ بہرحال اللہ کریم کرم فرمائے، جو کچھ بیان کیا اللہ قبول فرمائے۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ 11 واسطوں سے سیدنا علی تک پہنچتے باپ کی طرف سے، اور 11 واسطوں سے اپنی والدہ مبارکہ کی طرف سے مولا کائنات علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، اور 11 ہی واسطوں سے سلسلہ طریقت، جو طریقت ہمارا شجرہ ہے، شجرہ مبارک ہمارے مشائخ کا شجرہ طریقت میں بھی 11 واسطوں سے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور 11 ربیع الثانی شریف میں آپ کی ولادت پاک، اور 11 ربیع الثانی شریف میں آپ کا انتقال مبارک، اور 11 کے بارے میں بہت کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ سرکار غوث الورا سیدی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی سچی محبت کو غلامی نصیب فرمائے۔ اور آپ نے یہ فرمایا، میں محبت دل کی بکی ہے نا، آپ نے فرمایا اپنے خالص دل سے آنے والے، قیامت تک آنے والے، خالص دل سے جس نے مجھے اپنا مرشد تسلیم کیا ہے، میں اس کی دستگیری کروں گا۔ جی یہاں مشہور ہے نا، ہم جاتے ہیں پاک پتر شریف جنتی دروازہ، تو میرے آقا کی بارگاہ میں بھی ہے یہ بات۔ ہاں جی، حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جگہ ہے وہاں پر، کہ وہاں سے جو گزرے گا وہ دوزخ نہیں جائے گا۔ یہ نقطے ہیں، راز ہے،
وہ جگہ یقین کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم. وہ ایک نقطہ ہوگا جہاں ختم ہوگا تو، لیکن اس جگہ جو الحمدللہ و شکر اللہ مجھے بھی وہاں نصیب جو و شکر اللہ. اللہ تعالیٰ پھر ادب تعظیم کے ساتھ وہاں لے جائے، اگر زندگی ہے تو وہاں لے جائے اللہ پاک، اور آپ کی دیدار سے مشرف رہے. الحمدللہ و شکر. ایک جمعہ شریف تو میں نے آپ کی جالی مبارک کے ساتھ چپٹ کے پڑھا ہے. ماشاءاللہ نہیں ہے آپ کے روشن کے درجات نہیں، ہمیں خوشی سی اجازت ملی تھی، میرے ساتھ اور دوست بھی تھے، ہم 3 آدمی تھے، ہم تینوں کو اندر اجازت ملی تھی کہ ہم نے جمعہ شریف وہاں پڑھا. اور جیسا جمعہ شریف پڑھ کے جاری مبارک کو چھوڑ کے باہر نکلا دوسرے دروازے سے، تو دروازے کے ساتھ باہر سجادہ نشین بیٹھے تھے. یعنی سجادہ نشین تو اندر جا سکتے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں، لیکن وہ وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے جمعہ شریف وہاں ادا کیا. اللہ کریم کرم فرمائے. دعا کرو کہ اللہ مجھے قادری رکھے، قادریوں کے ساتھ مارے اور قادریوں کے ساتھ کیا اٹھائے، اور حضور غوث پاک کے ہمراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، اور آپ کا حوض کوثر نصیب ہو، اور آپ حمد و ثنا کے جھنڈے میں جائیں. کیونکہ تمام پیران جو کامل پیر ہیں اپنی مریدوں کو پکڑ کے وہ کفیل ہیں، اور ان کے ذمہ ہے کہ تمام اپنے مریدوں کو پکڑ کے حضور کے جھنڈے کے نیچے لے جائیں. آگے مرشد ہوگا، پیچھے مرید ہوں گے، لیکن مرید صحیح ہو تو پیر بھی صحیح ہو. مرشد جو ہے وہ پیر سے مرید سے زیادہ اس کا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اللہ آپ کو بھی قادری رکھے. شاذلی شاخ ہے قادریوں کی. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے اور وہ ہے، شاذلی شاخ ہے قادریوں کی، اور شاذلی قادریوں کے ساتھ ہے، قادریوں کے پیچھے پیچھے ہے. حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ وارضا امام مہدی علیہ السلام تک آپ کے ہاتھ میں مہر ہے. جس کسی کو عطا کرتے ہیں آپ مہر لگاتے ہیں. آج بھی لگا رہے ہیں، انشاءاللہ کل بھی لگائیں گے. لیکن وہ وقت بہت قریب ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو پھر حضور غوث پاک سے یہ ساری کرامات یہ طاقت منتقل ہو جائے گی. امام مہدی میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں. تو اس لیے جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دنیا کا نفسانی ٹٹو ہو، دنیا کی گندگی میں ڈوبا ہوا ہو، ہاں جی، دنیا اکٹھی کر رہا ہے، اور وہ کہے جی کہ وہ تو ہمارے محتاج ہو. یہ میں سوچ چکا ہوں اور جواب بھی دے چکا ہوں. الحمدللہ مجھ سے بڑے بڑے تھے، وہ کہتے کہ امام مہدی علیہ السلام ہمارے مرید ہو گئے. امام مہدی علیہ السلام کسی کے مرید نہیں ہوئے. امام مہدی علیہ السلام برادر اسلام فقط سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہو گئے.